امثال 25واں باب۔ یہ بھی سلیمان کی امثال ہیں جن کی شاہ یہودہ حزقیہ کے لوگوں نے نقل کی تھی۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی۔ چاندی کی میل دور کرنے سے سونار کے لیے برتن بن جاتا ہے۔ شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے کہ آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر، آخرکار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو ذلیل کرے تب تو کیا کرے گا؟ تو ہمسایہ کے ہاتھ اپنے دعویٰ کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، مبادہ جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے۔ با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ دانا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ وفادار ایلچی اپنے بھیجنے والوں کے لیے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی ٹھنڈک، کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ جو کوئی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے۔ تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، مبادہ تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے۔ اپنے ہمسائے کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک، مبادہ وہ دکھ ہو کر تجھ سے نفرت کرے۔ جو اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز اور تلوار اور تیز تیر ہے۔ مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اکھڑا پاؤں ہے۔ جو کسی غمگین کے سامنے گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور غیبت کو زبان ترش روئی کو۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ صادق کا شریر کے آگے گرنا گویا گدلا چشمہ اور ناپاک سوتا ہے۔ بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں ہے۔ جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ آمین۔ امثال 26واں باب۔ جس طرح گرمی ایام میں برف اور دھرو کے وقت بارش، اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی۔ جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ گھوڑے کے لیے چابک اور گدھے کے لیے لگام، لیکن احمق کی پیٹھ کے لیے چھڑی ہے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دے، مبادہ وہ اپنی نظر میں دانا ٹھہرے۔ جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے۔ جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے اسی طرح احمق کے منہ میں تمثیل ہے۔ احمق کی تعظیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے۔ احمق کے منہ میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چبھنے والے کانٹے کی مانند ہے۔ جو احمقوں اور راہگزروں کو مزدوری پر لگاتا ہے اس تیر انداز کی مانند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے۔ جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے۔ کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، شیر ببر گلیوں میں ہے۔ جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ سست آدمی اپنے ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ کاہل اپنی نظر میں دانا ہے، بلکہ دلیل لانے والے 7 شخصوں سے بڑھ کر۔ جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے، ویسا ہی وہ شخص ہے جو
اپنے ہمسایہ کو دغا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا۔ لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسے انگاروں پر کوئلے اور آگ پر ایندھن ہے، ویسے ہی جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہیں جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ کیناور دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے۔ جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی۔ جو گھڑا کھودتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا، اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا۔ جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے، اور چاپلوس منہ تباہی کرتا ہے۔ آمین۔ امثال 27واں باب۔ کل کی مانند گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے، لیکن احمق کا جھنجھلانا ان دونوں سے گراتر ہے۔ غضب سخت بے رحمی اور قہر سیلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے۔ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پر وفا ہیں، لیکن دشمن کے بھوسے با افرات ہیں۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کے مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے، ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شرینی سے۔ اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر، اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا، کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے۔ اے میرے بیٹے دانا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی۔ جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہیں۔ جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے، اور اس کا دہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا، اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا۔ جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے، اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے۔ جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں، اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ جیسے چاندی کے لیے کھٹالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے، ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے۔ اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے، تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا، اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، اور کیا تاجوری پشت در پشت رہتی ہے۔ سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے، پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے، اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے۔ برے تیری پوشش کے لیے ہیں، اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں، اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔ آمین۔